السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ سبحان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان اللہ سبحان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله واجب الاحترام کرام قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مقدم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا فضل اور کرم کہ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر دو عظیم اور ابکری شخصیات کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میں اس شش و پنج میں ہوں کہ ہم نے اپنی اس محفل پاک کو جن ہستیوں سے منسوب کیا ان ہستیوں کا ذکر کرنا ہے اور وقت محدود ہے، محدود ہی نہیں بلکہ مختصر۔ اب اس مختصر وقت میں کیونکہ اگر کوئی ایسی ذات ہو جو ایک جہت رکھتی ہو، ظاہر بات ہے اس ایک جہت پہ آدمی کچھ نہ کچھ روشنی ڈال سکتا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ اگر ہستی تو ایک ہے لیکن کثیر الجہاد یہ میں خود یہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ یہ کثیر الجہاد یہ ہر آدمی سے نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ کثیر بھی عربی ہے اور جہاد بھی عربی ہے، لیکن یہ اکثر جملے بولے جاتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں،
اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ایک تو ذات ہے شیخ الاسلام والمسلمین شیخ احمد فاروقی سرہندی، سبحان اللہ۔ امام ربانی مجدد الفسانی، نبر اللہ مرقدہ۔ اور دوسری ذات ہے امام اہل سنت سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت پروانہ عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی سبحان اللہ۔ علیہ رحمت رضوان کی طرف۔ اب یہ دونوں ذاتیں کتنی عظیم ہیں، ان کے بارے میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کثیر الجہاد ہے، اس لیے ان کے ذکر کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ دونوں مجدد ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں جو ہیں یہ مجدد ہیں۔ تو یہ جو مجدد اور یہ جو تجدید، یہ جو معاملہ ہے، میں آج کی اس محفل میں صرف اس کا پس منظر یعنی ان ہستیوں کا ذکر نہیں، بلکہ یہ جو مجددین آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان کا پس منظر۔ اور اگر آپ حضرات نے توجہ فرمائی اور یہ پس منظر یہ سمجھ لیا آپ نے، تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو میں بڑے اختصار سے یہ پس منظر عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اب کریں کیا صاحب، الفاظ ہی ایسے ہیں نا۔ اب یہ پس منظر میں آ گیا، ایک پس منظر ہے اور ایک پیش منظر ہے۔ پیش مانا آگے، پس مانا پیچھے۔ تو یہ مجددین جو آئے، ان کا پچھلا جو معاملہ ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال، اور میں تفصیل نہیں کروں گا، جملے بولوں گا، اور کچھ جملے ایسے بھی ہوں گے جو سوال کی شکل میں ہوں گے۔ ہمارے پاس میرے آقا کے صدقے میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے دین۔ سب سے بڑی نعمت، اس نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور دولت کر ہی نہیں سکتی۔ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان ایک طرف رکھ دیں، دین ایک طرف رکھ دیں، تو یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان ہلکے ہوں گے اور دین بھاری ہوگا۔ اتنی عظیم نعمت ہے یہ دین۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے اور سب یہی دین لے کے آئے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ صدیاں کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ دنیا نبی کی ذات سے خالی رہی۔ اور اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے، سبحان اللہ۔ لیکن آقا تشریف لائے تو ختم المرسلین بن کے آئے۔ یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے، الحمدللہ ہر مومن اس سے واقف ہے۔ یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے کہ میرے آقا کی تشریف آوری پر نبوت کا دروازہ بند۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جب نبی نہیں آئے گا تو کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ کتاب بھی یہی رہنے والی ہے اور دین بھی۔ تو میرے آقا بھی دین لے کر کے آئے، یہی دین لے کر کے آئے، دین اسلام، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میرے آقا دین لے کے آئے تو ہم بارہا سن چکے ہیں کہ لوگوں نے آسانی سے دین قبول نہیں کیا، آسانی سے قبول نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو مکے پاس کی بستی میں گھر گھر میں تلواریں نکلی، اور مقصد یہی تھا کہ ہم اس دین کو پھیلنے نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ انہیں تکلیف کیا تھی؟ یہ جو میرے آقا تشریف لائے، اعلان نبوت کیا، دین لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے کہا ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اور کیا بھی نہیں، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب۔ تو یہ میرا سوال جو ہے بڑا اہم ہے،
انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اگرچہ وہ بڑے یعنی دشمن تھے، اسلام کے دشمن، میرے آقا کے دشمن دین تھے، لیکن بڑے عقل مند تھے. یہ جملہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. ایسے لوگوں کو میں عقل مند کر رہا ہوں. آپ تو سمجھیں گے کہ یہ بڑے بے عقل تھے. بے عقل نہیں تھے، قوم کے سردار تھے، بڑے زبردست تاجر تھے، دولت مند تھے. پھر انہوں نے دین قبول کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ جانتے تھے کہ دین قبول کریں گے تو پھر من مرضی نہیں چلے گی، پھر مصطفیٰ کی بات چلے گی. وہ یہی سمجھ کے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ کر رہے ہیں، جو جی میں آیا کھا لیا، جو جی میں آیا پہن لیا، کوئی حلال حرام کی کوئی پابندی، آزاد ہیں. اور جب پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر زندگی میں کوئی کام اپنی مرضی سے تو ہم کر نہیں سکیں گے بھائی، تو وہی کرنا پڑے گا جو اللہ کے نبی فرمائیں. یہ نقطہ قابل غور ہے. ابو جہل بھی سمجھتا تھا کلمہ پڑھا تو نبی کی ماننی پڑے گی. ہم نے سمجھا اسے. کیا بات ہے، بہت اچھا. اس نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا، کلمہ پڑھوں گا تو پھر میری مرضی نہیں چلے گی، مرضی مصطفیٰ کی. تو میرے آقا دین لے کر کے آئے، دشمنوں نے اسے مٹانا چاہا، لیکن اللہ اکبر، اسی دین کے لیے میرے آقا زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے. صحابہ نے اس کے لیے قربانیاں دی، بے شمار قربانیاں اسی دین کے لیے. یہ کتنا عظیم موضوع ہے، اس پر اگر کوئی بولنے والا ہو تو عمر پوری بسر ہو جائے، اتنا یہ عظیم مضمون ہے. لیکن میں نے قید لگا دی پس منظر، میں اسی پس منظر پہ چل رہا. تو میرے آقا آئے اور دین کو مکمل فرمایا یا نہیں فرمایا؟ حجت الوداع کے موقع پہ آئے تو رب نے سند عطا کر دی، محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، کہ محبوب آپ کی اور آپ کے صحابہ کی قربانیوں کے صدقے میں نے دین کو مکمل کر دیا. دین مکمل ہو گیا. اب دین مکمل تو ہو گیا، لیکن یہ دین کوئی 100 سال 200 سال 1000 سال کے لیے نہیں تھا. یہ دین تو اب قیامت تک تھا، قیامت تک کے لیے مکمل ہو چکا. کسی کے ذہن میں یہ خیال تو آیا ہوگا نہیں یا رسول اللہ یہ دین تو مکمل ہوا، لیکن لوگ آئیں گے، حالات بدلتے رہیں گے اور کئی ترقیاں ہوں گی، اس کے بعد دین جو ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ اسی شکل میں رہے، دین میں تبدیلیاں بھی ہوں گی، دین میں فطور بھی واقع ہوں گے. تو اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، تو اس طرح اگر دین پر فتنوں نے حملہ کیا تو بچائے گا کون؟ کیونکہ قیامت تک کا معاملہ تھا نا. خیال تو آیا ہوگا کہ اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، لوگوں کا معاملہ ہے اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، حالات بدلیں گے اور آپ کی سنتوں کو لوگ چھوڑ دیں گے، عدل نہیں رہے گا، انصاف نہیں رہے گا، تو پھر نبی تو آئے گا نہیں، تو پھر دین کو بچائے گا کون؟ یہ سوال جب اٹھا تو غیب کا نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. فرمایا گھبراؤ مت، ہر صدی کے سرے پہ، ہر 100 سال کے سرے پہ اللہ بھیجے گا، اللہ بھیجے گا. اگرچہ آئے گا وہ انسانوں کی شکل میں، لیکن وہ بھیجا ہوا ہوگا. اگرچہ وہ کسی قبیلے میں جنم لے گا، ماں باپ بھی ہوں گے، پیدائش بھی ہوگی، نام بھی رکھا جائے گا، لیکن وہ ہر آنے والے کی طرح نہیں ہوگا، وہ اللہ کا بھیجا ہوا آئے گا. یا بس ہو، اللہ بھیجے گا. اب اللہ بھیجے گا تو کس کے لیے بھیجے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس امت کے لیے بھیجے گا. قربان میرے آقا تیری عطا پہ امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا، امت کے لیے سہارا دے دیا. اللہ بھیجے گا، بھیجے گا. یبعث لہذہ الامہ، اس امت کے لیے بھیجے گا. اور جس کو اللہ بھیجے گا وہ کرے گا کیا؟ یجدد لہا دینہا، دین کے چمکتے ہوئے چہرے پہ جو غبار آئے گا وہ اپنی طاقت سے غبار کو ہٹا کے دین کو پھر منور کر دے گا.
یجددها دینا، وہ آئے گا دین میں جو بدعتیں، جو خرافات، جو فتنے دین پر حملہ آور ہوں گے، وہ آنے والا ایک اتنا طاقتور ہوگا کہ اگر سامنے جہانگیر جیسی بادشاہت بھی ہوگی تو بادشاہت کو شکست ہوگی اور وہ بندہ کامیاب اور کامیاب۔ اگر یہ سیرت یاد ہو تو یہ جملے بڑے عظیم ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے ان اللہ کے نیک بندوں کی سیرت سے واسطہ بہت کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور وہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ دین کو پھر سے نئی روح عطا کرے گا۔ اس کو یجدد کی معنی تجدید، تجدید یعنی اس کو پھر سے اسی شکل میں جس شکل میں میرے آقا نے دیا تھا، دین کو اسی شکل میں پھر امت کو عطا فرمائے۔ اگر فتنے بھی اٹھیں گے تو اس آنے والے کو اللہ وہ طاقت دے گا کہ اگر چاروں طرف فتنے کیوں نہ ہوں، وہ ایک بندہ اتنی طاقت رکھے گا کہ ہر فتنے کو دبا دے گا۔ میں ایک مثال ہوں، میرے آقا کا جو مثال ہوا بظاہر میرے آقا نے جو پردہ فرمایا بظاہر، کیونکہ نبی زندہ ہے اور میرے آقا آج بھی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ، لیکن جب آپ نے پردہ فرمایا، جیسے ہی آپ نے وصال فرمایا تو تخت پر کون بیٹھے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر جیسے ہی آپ خلافت کے تخت پہ بیٹھے تو آپ سن چکے ہوں گے، ایک دو نہیں بلکہ کئی فتنوں نے سر اٹھایا، کئی فتنوں نے سر اٹھایا۔ بے شمار لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، یعنی دین سے ہی پھر گئے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا، بے شمار۔ جیسے ہی میرے آقا کا وصال ہوا لوگ مرتد ہو گئے، ایک فتنہ۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، جہاد بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن زکات نہیں دیں گے، جن کو کہا جاتا ہے مانعین زکات، انکار کر دیا، زکات نہیں دیں گے۔ دو، اور تیسرا فتنہ یہ تھا کہ جیسے ہی میرے آقا کا وصال ہوا 4 انسانوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا ہم نبی ہیں، تو لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مدعیان نبوت جھوٹے 4 لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں اس طرح جب یہ فتنے چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے تو صدیق اکبر نے صداقت کی تلوار نکالی اور صداقت کی تلوار نکال کر کے کہا، مانعین زکات سے کہا کہ میرے آقا کے دور میں اگر اونٹ کے پاؤں باندھنے کی ایک رسی بھی کوئی دیکھتا تھا، آج اس کا بھی انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا کے دور میں جو چیز تھی اس سے کوئی انکار کرے۔ اسی موقع پہ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ آپ ان سے جہاد کریں گے، نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جہاد ان سے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، عمر زمانے جاہلیت میں تم بڑے بہادر تھے، ابھی کمزور ہو گئے، ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے صداقت کی تلوار نکالی اور اب میں دیکھو کہاں تک عرض کروں، یہ بات تو میں نے چھیڑ دی لیکن منزل بھی دور ہے اور پہنچنا بھی مشکل ہے، جہاں تک پہنچ پائیں ذکر سنتے ہیں۔ فتنوں نے سر اٹھایا تھا، صدیق اکبر نے ان سارے فتنوں کا مقابلہ کیا، 4 جھوٹے۔ مسیلمۃ الکذاب کے ساتھ 1 لاکھ کا لشکر تھا، یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا 1 لاکھ کا لشکر تھا۔ سیدنا صدیق اکبر ہر فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جب اس میں 1 لاکھ کا لشکر تو حضرت خالد بن ولید ایران گئے ہوئے تھے، آپ نے خالد بن ولید کو بلایا، 10,000 صحابہ دیے، کہا جاؤ مسیلمہ کا مطالبہ کرو اور اسے قتل کرو۔ 10,000 صحابہ ہیں، فتنوں کو دفع کیا جا رہا ہے، دین کی حفاظت ہو رہی ہے، امت کے لیے حفاظت ہو رہی ہے۔ اب جب یہ 10,000 صحابہ گئے، سرکردگی اور سپہ سالار خالد بن ولید جو سیف من سیوف اللہ،
مشیت خداوندی دیکھیے مقابلہ ہوا، اور سامنے جو تھے وہ بھی جری تھے، عرب تھے، پہلوان تھے، زبردست مقابلہ ہوا۔ مسلمان صحابہ ہٹتے چلے گئے، اتنے ہٹے کہ اپنے ساتھ جو عورتیں لے گئے تھے، جن کے خیمے نصب کیے تھے، مسلمان اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور یہ ان خیموں تک پہنچ گئے۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں ان عورتوں کو یہ شہید نہ کر دیں، لیکن انہوں نے کہا ہم مردوں سے لڑنے آئے ہیں، عورتوں سے نہیں۔ انہوں نے عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور جب منظر یہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید نے اعلان کیا تھا کہ اب صورت صرف ایک ہے، مسیلمہ بن کذاب کو اگر قتل کیا جائے تو ہم جنگ جیت سکتے ہیں، ورنہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اور جب یہ بات آئی تو آپ حیرت سے منہ تکتے رہیں گے، بات ایسی ہے، مسیلمہ بن کذاب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے، اس کے قتل کرنے کی بات آئی تو اس مسلمانوں صحابہ کے لشکر میں سے نکلا کون؟ صحابہ کے لشکر میں سے، چونکہ 1000 لشکر کے بیچ میں جانا ہے اور جا کر کے مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کو قتل کر نکلے کون نکلا تھا؟ علماء سے پوچھیں، حضرت وحشی نکلے تھے رضی اللہ۔ وحشی، یہ وحشی کون ہے؟ جس نے حالت کفر میں جنگ احد میں میرے آقا کے چہیتے اور پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، یہ وہ تھا۔ اور پھر جسم کو چیر کر کے کلیجہ نکالا گیا تھا اور ہندا نے شبیر، وہ وحشی تھا، وہ نکلا۔ چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گیا، میرے آقا نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف۔ لیکن وحشی ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی میرے سامنے مت آنا، کیونکہ تو جب میرے سامنے آئے گا تو مجھے میرے چاچا کی یاد آئے گی اور اس سے میں پریشان ہو جاؤں گا۔ سامنے وحشی کبھی سامنے نہیں گیا، آج وہی وحشی نکلا ہے اور برچھی اٹھائی ہے، بھالا اٹھایا ہے، گھسا لاکھوں کے بیچ میں، ایمان کی طاقت تھی، اور گھسا تو مایوس نہیں لوٹا، ناکامیاب نہیں لوٹا، ایک ہی وار سے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اور جب یہ جھوٹا نبی جب قتل ہوا تو لشکر میں بھگدڑ مچی، سب بھاگے، اور بھاگے تو حضرت وحشی نے وہیں کھڑے رہ کے صحابہ سے کہا تھا ثانی جشن اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت میں نے ایسے آدمی کو قتل کیا تھا جو پوری دنیا میں سب سے بڑا اور عظیم تھا، اور جب کلمہ پڑھا تو اس کے بعد بھی اسے قتل کیا ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا حدیث ہے۔ تو صحابہ نے کہا وحشی یہ اس کا کفارہ ہو گیا، کفارہ ہو گیا۔ فتنوں نے سر اٹھایا تھا، صدیق اکبر نے سارے فتنوں کو دفع کر دیا، اسلام کا آفتاب پھر چمکنے لگا۔ پھر دور آیا فاروق اعظم کا، اور فاروق اعظم کے دور میں فتنوں کی کیا مجال کے سر اٹھا، کیا مجال کی فاروق اعظم کے دور میں کوئی فتنہ سر اٹھا؟ نہیں، فتنے دبے رہے۔ عثمان غنی کا دور آیا، مولا علی مشکل کشا کا دور آیا، امام حسن کا دور آیا، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، اسلام پھیلتا رہا، دین جو ہے وہ اپنی شعائیں اور اپنی کرنیں بکھیرتا رہا۔ اور پھر وہ وقت آیا سن 61 ہجری میں یزیدی فتنے نے سر اٹھایا، یزیدی فتنے نے سر اٹھایا۔ یہ ڈائریکٹ حملہ دین پہ تھا، دین پہ حملہ تھا۔ یزیدی فتنہ جب اٹھا اور چاہتے تھے کہ دین کو ختم کر دیں، اس وقت میدان میں نواسے رسول آئے، 22,000 کا لشکر تھا، 72 لے کے آئے، اور یزیدیوں کو آ کر کے کہا کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
رب حفاظت فرماتا ہے، فرمایا مجھے ذریعہ بنا دیا ہے، 22,000 تو کیا اگر 22 لاکھ بھی آ جائیں تو دین کو مٹا نہیں سکتے، دین آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا یہ 72 نفوس قدسیہ تو شہید ہو گئے، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، دین آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، میرے آقا کی ہجرت کو جب 100 سال ہوئے، اس 100 سال یعنی ہجرت کو 100 سن ہجری 100 ہجری، اور ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں بیتی ہیں، 1443 44 کتنے سال ہو گئے، 1000 اور اس کے اوپر 400-500 کتنا عرصہ بیت گیا، لیکن اس وقت 100 سال ہوئے تھے۔ 100 سال جب پورے ہوئے سنتیں ختم ہونے لگی، عدل و انصاف کا نام ہی نہیں رہا، چاروں طرف پھر ظلم پھیل گیا، اور جب اس طرح ظلم کی تاریخیاں پھیلی، رب نے بھیجا، میرے آقا کا مقدس فرمان اللہ بھیجے گا، رب نے بھیجا، اور بھیجا بھی اس ذات کو جس کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز ہے۔ یہ پہلے مجدد ہیں، صدی کے سرے پہ آئے، اور آئے تو عدل و انصاف کا ایسا پرچم لہرایا کہ دشمنوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں ایک ہی گھاٹ پر بکری بھی پی رہی اور ساتھ میں شیر بھی پی رہا ہے، لیکن شیر کی مجال نہیں کہ بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے۔ یہ مجدد کا کام ہے، ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہے کہ عدل اور اس طرح عدل کام کرے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے پھر وہی نقشہ پیش کر دیا جو خلفائے اربعہ کے دور میں تھا، صدیق اکبر کے دور میں تھا، فاروق اعظم کے دور میں تھا، عثمان غنی کے دور میں تھا، مولا علی مشکل کشا کے دور میں تھا، امام حسن کے دور میں تھا۔ اسلام اسی شان سے پھر اس طرح جگمگاتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ والے مجدد ہے، پھر ہر صدی پر مجدد آتا رہا، آیا یا نہیں آیا؟ امام شافعی مجدد ہے، امام فخر الدین رازی مجدد ہیں، جلال الدین سیوطی مجدد ہیں، یہ فخر الدین رازی مجدد ہیں، ہر صدی پہ مجدد آتا رہا۔ اب ہر مجدد کی بات کریں نا تو فجر ہوگی، اور ہمارے پاس مجھے جو وقت دیا گیا تھا تو 15 منٹ، اب آپ بتائیے 15 منٹ میں کوئی تقریر ہوگی؟ 15 منٹ میں کوئی تقریر تو نہیں ہو سکتی ہے، ہاں خطبہ ہو سکتا ہے، ہم تو سنا ہو سکتی ہے، ایسے جلسوں میں تو وقت چاہیے، اور ہمارے پاس وقت نہیں، بڑی مجبوری یہی ہے نا ہماری، پہ دن بھر کام کاج کرنے والے تھکے آ رہے بیچارے، یہ بھی غنیمت ہے کہ الحمدللہ یہ آپ تشریف لے آئے اور اس فیض کو لوٹنے کے لیے حاضری کی ہے۔ تو یہ مجددین آتے رہے۔ اسلام کو ہجری سال جب 1000 ہوا، 1000 سال جب ہو گئے تو اس وقت ہندوستان میں اسلامی حکومت تھی، دور تھا مغلیہ، اسلامی حکومت تھی۔ ہمایوں مر گیا اور اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا، جس نے پہلے اپنا نام ظاہر کیا جلال الدین اکبر، جلال الدین اکبر، اکبر بادشاہ، یہ تخت پہ بیٹھا۔ شروع میں اس کی زندگی بڑی اچھی تھی، بڑا نیک تھا، بادشاہ تھا، پاک باز تھا، لیکن بگڑا کیسے؟ اس کی مجلس میں بیٹھنے والے جو تھے انہوں نے اسے بگاڑ دیا، انہوں نے بگاڑ دیا، اور بگاڑا تو کتنا بگڑا، مرتد ہو گئے، چونکہ بادشاہی کا اسے خمار تھا، اس کے پاس زبردست بادشاہی تھی، اور اس وقت یہ ہندوستان غیر منقسم تھا، ایران سے لے کے بنگلہ دیش تک یہ پورا ہندوستان تھا، اس پہ اس کا راج تھا۔ تخت پر بیٹھا اور مصاحب جو تھے اس میں علماء بھی تھے، لیکن کون سے؟ علماء سو، علماء سو، اور یہ درہم و دینار کے بندے۔ مصاحب جب ملے تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ دیکھو یہاں کئی قومیں بستی ہیں، اور اگر ایک ہی مسلمان اس کا خیال رکھیں گے تو باقی ناراض ہو جائیں گے، حکومت کو خطرہ ہے۔ تو اس نے کہا کیا کروں؟ کہا ایسا کرو کہ دین اسلام کو 1000 سال ہو گئے، اور دین کوئی بھی ہے تو 1000 سال تک ہی رہتا ہے، اب دین اسلام یہاں ہو گیا پورا، اب ایک نیا دین بناؤ۔
تو کہا نیا دین بنائیں گے تو کریں گے کیا؟ تو کہا ایسا کرو یہاں جتنے بھی یہ بد مذہب اور یہ جتنے بھی گمراہ فرقے سب کو ملا لو، اور ملا کر کے تھوڑا اس سے تھوڑا اس سے، یعنی عیسائی، مجوسی، پادری اور یہ غیر مسلم اور یہ سکھ، یہ سارے ملا کے ان کے دھرم میں سے تھوڑا تھوڑا لے کے اس کو ملا کے اور پھر ایک دھرم بنا اور اس کا نام رکھ دو دین الہی، دین الہی، اور پھر لوگوں سے کہو اسے مانے، جو مانے اسے دو نعمت اور جو نہ مانے اس کا سر قلم کرو۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ اب اس نے کہا، اس طرح انہوں نے کہا اگر آپ کریں گے تو آپ کی یہ بادشاہی آپ کے خاندان میں ہمیشہ رہے گی، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اب اس اکبر نے نیا دین بنایا، اس کا نام رکھا دین الہی۔ اسی بھارت میں یہ ہو رہا ہے، اسی بھارت میں یہ ہو رہا ہے۔ میرے آقا کی ہجرت کو 1000 سال ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اسی بادشاہ کے آباء و اجداد میں اورنگزیب جیسے بھی آئے ہیں، بعد میں آئے اور وہ بادشاہ ہو کر کے بھی مجدد گزرے ہیں، مجدد گزرے ہیں، لیکن 1000 سال میں اس نے نیا دین بنایا، نام رکھا اس کا دین الہی۔ اس میں جتنے بھی یہ یہاں دھرم تھے ان سارے دھرموں کے قاعدے قانون شامل کیے۔ حال کیا ہوا؟ اللہ اکبر! حال یہ ہوا کہ اس نے اعلان کیا کہ رام اور رحیم ایک، بولیے نعوذ باللہ من ذالک، یہ اعلان کیا۔ اور دوسرا اعلان اس نے یہ کیا کہ کوئی فرق نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابر، سب برابر، سب ایک جیسے۔ اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا منع، پورے ملک میں بنگلہ دیش سے لے کے ایران، افغانستان تک کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا یہ۔ اور پھر اس نے یہ کیا کہ مسجدوں کو شہید کر کے وہاں مندر بنائے، مندر بنائے، اور یہ غیر مسلموں کے جو تیوہار آتے ہیں انہیں الگ اعلان مسلمانوں سے کام منائے جا رہے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں الگ اعلان وہ یعنی دعوتیں کر کے لوگوں کو کھلاتا، یہ رمضان کی بے حد ہو گئی صاحب، حد ہو گئی۔ اور حد تو یہ ہے کہ ویشیاؤں کو اجازت دے دی، ان عورتوں کو اپنا جسم بھیجنے کی اجازت، حرام کاری کی کوئی پابندی نہیں، شراب حلال، جوا حلال، زنا نعوذ باللہ حلال۔ یہ وہ اکبری دین جس کو اس نے نام دیا تھا دین الہی، اس پر بھی بس نہیں، اس نے کہا کہ میں ہوں تمہارا خدا، مجھے سجدہ کرو۔ لوگ سجدہ کرنے لگے، اور جو سجدہ نہیں کرتا اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سجدے ہو رہے تھے، یہ اسی ہند میں یہ حال ہوا تھا، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ یہ مذاق، دین کے ساتھ یہ استہزاء۔ کیا اس وقت علماء نہیں تھے؟ علماء حقانیت تھے، وہ جو بک گئے تو بک گئے، اور باقی جو بچے انہوں نے آوازیں تو اٹھائی لیکن ان کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ کچھ تو ایسے تھے علماء حق جو ہندوستان چھوڑ کے اور کسی دوسرے ملک میں چلے گئے، کیونکہ دیکھا یہاں اب رہنے جیسا نہیں اور بس نہیں چلتا، اور جو باقی بچے آواز اٹھائی انہیں قتل کر دیا گیا یا انہیں قید و بند میں ڈال دیا گیا۔ حال یہ ہوا، جب حال یہ ہوا تو 100 سال بھی 1000 سال پورے ہو رہے ہیں، سرہند کی زمین سے ایک مرد مجاہد پیدا ہوا جس کو آج ہم اور آپ کہتے ہیں امام ربانی مجدد الف سال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خود نہیں آ کے رب نے بھیجا تھا، اور بھیجا کس لیے تھا کہ میرے بندے اب سوائے تیرے کسی میں طاقت نہیں کہ دین کو پھر سے زندگی دے۔ واہ واہ واہ! امام ربانی تشریف لائے جی، اور جب ہندوستان کا یہ حال دیکھا، لوگ کتنے بے قرار، کتنے تڑپ رہے ہوں گے، دعائیں بھی مانگی ہوگی کہ مولا اب تو بھیج دے۔ رب نے بھیجا، اور بھیجا تو کیسا؟ ایسی روحانی طاقت دے کر کے بھیجا، ایسی علمی طاقت دے کر کے بھیجا، جب کوئی بول نہ سکا تو آپ نے ایک طرف قلم اٹھایا اور دوسری طرف اپنے مجاہد اور اپنے نمائندے تیار کر کے اور
پورے ہندوستان میں پھیلا دیے. اثر یہ ہوا کہ اکبر تو خیر مر گیا, اس کا بیٹا جہانگیر تخت پہ بیٹھا, اس نے بھی وہی راستہ اختیار کیا. امام ربانی نے اپنے خلفاء کو بھیجا, جہانگیر کے پاس بھیجا, کہا مردود لوٹ کر کے آ جا نبی کے راستے پہ, ورنہ عذاب تیرے سر پہ منڈلا رہا ہے. واہ واہ. لیکن جب دولت کا نشہ ہو تو نصیحتیں کام نہیں آتی. جی جی جی. لیکن ادھر روحانیت کا راج ایسا تھا کہ اس جہانگیر کے لشکر میں جو بڑے بڑے سپہ سالار تھے وہ سب امام ربانی کا کمال دیکھ کے مرید بن گئے. مرید بن گئے. واہ واہ واہ. آپ نے ان کو بھیجا, جی. کیا بادشاہ کو سمجھاؤ یہ دین بگڑا جس کو کیسی کیسی قربانیوں سے ہم تک پہنچایا گیا, جی. اور یہ دین اس طرح بٹ رہا ہے, اس کو سمجھاؤ. لیکن سمجھ میں بات اسے بھی نہیں آئی, اور پھر اسے تو لوگوں نے یہ پاٹ پڑھایا کہ یہ جو سرحد میں ہیں امام ربانی مجد علی ثانی, اگر ان کو کسی طرح قبضے میں نہ کیا گیا تو بادشاہ یہ بنیں گے اور تو قید میں ہوگا, کوئی علاج کر. جی. اب یہ پڑھانے والے بھی تھے, اس نے, میں اب اختصار کر رہا ہوں, بات نہیں چھیڑنا تھا لیکن چھیڑ کے میں گلت گیا. اب نہ ادھر کی نہ ادھر, اللہ قبول کرے. جی جی. وہ جہانگیر جو تخت پہ بیٹھا, اس کو لوگوں نے کہا تیرا یہ ملک خطرے میں ہے, لوگ سب ان کے ساتھ ہیں اور چند دنوں میں یہ تخت پہ قبضہ کر لیں گے اور تو رہے گا کسی قید میں. تو اب کیا کرے, تو اس نے کہا کہ اسے بلاؤ اور اسے کہو سجدہ کرے. اگر سجدہ نہ کرے تو اس چیز کو بہانہ بنا کے سر قلم کر دو اسی محفل میں. مفتی فتوا دے دے گا, مفتی بھی موجود ہیں فتوا دینے والے. یہ لوگ مفتی مفتی بن کے آتے ہیں تو مفتیوں کا کام دیکھیں, یا سب مفتی ہیں, میرے نام کے ساتھ بھی مفتی کرتا. مفتی جو ہے نا ان سے گھبرانا چاہیے. جی. مفتی بھی ہو تو کوئی حق والا ہو. مفتی نے, اب جب لوگوں نے کہا اسے بلاؤ, گرفتار کر کے لے آئے, کیوں سجدہ کر. لیکن لوگوں نے کہا جہانگیر وہ آنے والا جو ہے اس کا سر تیرے دربار میں جھکے گا نہیں. جی جی جی. واہ واہ واہ. وہ سر جھکائے گا نہیں, اب چاہے جو کریں دیش کی آپ کی ہوگی. تو اس نے کہا ایسا کرو, یہ سامنے جو دیوار ہے اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بناؤ جس میں سے آدمی صرف جسم جھکا کر کے اور اندر آ سکے, اور اس کو اسی راستے سے لے آؤ. اور جب اسی راستے سے لاؤ گے تو وہ کھڑکی میں یوں جھک کر کے اندر آئے گا. میں لوگوں سے کہوں گا لے کو جھکا دیا. جی جی. جھکا دیا. جھکی نہ گردن جس کی جہانگیر کے آگے. اللہ نے جس کو کیا پر وقت خبردار, جی. رب نے خبردار کر دیا کہ یہ انہوں نے مکر کیا ہے, آگے کھڑکی رکھی ہے, جھک کے نہ جائیں. تو اشارہ یہ ہوا کہ بیٹھ کر کے پاؤں نکالیں اور بادشاہ کی طرف پاؤں کر کے بتا دیں کہ سر تو کیا کہ پاؤں بھی تیرے آگے جھک نہیں سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیض اکبری, فیضان محمودی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کی طرف سے مدد تائید جس کو تائید کہتے ہیں, اور یہ تائیدیں ایسے لوگوں کی ہوا کرتی ہیں جو مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں اور دین کے اندر جو مددگار ہیں. تائیدیں غیبی ہوئی, آپ نے پاؤں پالے اس طرح کیے, پاؤں نکالے پھر نکلے. جی. اب تو اس کا رنگ اڑ گیا. اور جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اس جہانگیر نے کہا سجدہ کرو. یہ پیشانی جو رب کی بارگاہ میں جھکتی ہے وہ تیرے سامنے جھکے نہیں. تو اس نے کیا کہا, آپ بھی سن چکے ہیں, بڑے طاقتور پہلوان لوگ اس نے رکھے تھے, کہا ایسے نہیں جھکاتا تو اٹھو, سر پکڑ کے جھکاؤ, سر پکڑ کے جھکاؤ. گلا دبایا, سر پکڑا. بڑے بڑے پہلوان تھے لیکن قسم رب کی ایک بال بھی سر نہیں جھکا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب اللہ. کے سامنے جھکے, کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. اب کیا کریں, تو جہانگیر نے کہا فتوا دو. مفتی نے کہا کہ احمد سرحدی اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو سر جھکا لو, سجدہ کر لو, ورنہ میں ابھی فتوا دیتا ہوں اور یہی سر قلم کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا سر کی حیثیت کیا ہے؟ جی. مجھے سر کی پرواہ نہیں, مجھے میرے آقا کے دین کی پرواہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہا جہانگیر سن لے, میری رگوں میں خون کس کا ہے؟ ان رگوں میں فاروق اعظم کا خون بول رہا ہے.
بہت خوب، بہت خوب، کیا بات. تو اس نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ، حالانکہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی، جی ہمت نہیں ہوئی. جی گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا امام ربانی کو، جی اور بند کر دیا تو قلعہ کیا بنا؟ سلسلہ نقش بندیہ کی فیض کا، جسے کہتے ہیں نا خانقاہ. جی گوالیار کا قلعہ فیض نقش بندی کا کیا بنا؟ جی خانقاہ. امام ربانی جب اس قید میں پہنچے تو ایسا منظر پیش کیا کہ جو غیر مسلم تھے وہ کلمہ پڑھ رہے، جی جو بے نمازی تھے وہ آپ کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے، اور جو نمازی تھے وہ اللہ والے ہو گئے. اور وہ تو بے خبر تھے کہ ہم نے اسے قید میں بند کر دیا، وہ کیا جانے کہ وہ قید میں رہ کر کے بھی حکومت کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. قید میں رہ کر کے جی. وقت گزرتا گیا. ایک رات میرے آقا تشریف لائے جہانگیر کے پاس. جی جی خود میرے آقا نے آ کر کے فرمایا جہانگیر پہچانتے ہو کس کو قید میں بند کیا ہے؟ اللہ اکبر. واہ واہ. وہ جو میرا ہم نام ہے، جس کا نام احمد ہے، جی ایسی ذات کو تو نے قید میں بند کر دیا. آہا. آنکھ کھلی، صبح پہنچا اسی قید میں اور کہا کہ ماں فرما دے قید سے باہر چلے. آپ نے فرمایا نہیں چلوں گا. واہ 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 واہ. نہیں چلوں گا. اب اس کو بھی آنکھ کھلی تھی، کہا یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق نبی سے ایسا ہے کہ جس کے لیے نبی مدینہ سے تشریف. جی 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 مجدد ایسے ہوتے ہیں، بے شک. مجددوں کو دنیا کی طاقت کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ میرے آقا سے طاقت لے لیتے ہیں، واہ واہ. اور اس لیے وہ دین کو زندہ بھی کر پاتے ہیں. ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور یہ قیامت تک ہر صدی میں آتے رہیں گے. دین اسی طرح پھیلتا رہے گا، جی. مٹانے والے مٹتے رہیں گے اور میرے نبی کے دین کا پرچم لہراتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ نے اللہ. فرمایا نہیں نکلو. جی اب فساد نہیں بھائی، پہلے تو قید میں ڈالا، اب کہہ رہا ہے نکلو تو کہہ رہے نہیں نکلو. جی اب کرے کیا؟ ادھر سے میرے آقا کو فرما نمک باقی تھی، ہدایت نصیب تھی، کہا نہیں نکلوں گا. تو جہانگیر نے کہا آخر کیسے نکلو گے؟ فرمایا میری کچھ شرطیں ہیں. تو کہا شرطیں کون سی ہیں؟ تو کہا اکبر نے جو نیا دین بنایا تھا اس میں جو بھی اس نے چیزیں داخل کی تھی جو شریعت کے خلاف تھی، ان ساری چیزوں کو ہٹا کے اور پھر اسی دین کو واپس لا. واہ واہ. جتنی مسجدیں شہید کی ہیں وعدہ کر کے پھر بنائے گا، اور جو حرام چیزیں تیرے باپ نے حلال کی ان سب کو پھر حرام کر آہا. واپس کر، اور یہ ساری چیزیں لکھ کے دے پھر نکلوں گا. جی اب دیکھیں تجدید ہو رہی ہے دین کی. واہ واہ واہ. بادشاہ کو ماننا پڑا، اور وہیں پر گواہوں کے ساتھ اس نے اقرار کیا کہ اب دین وہی چلے گا جو میرے نبی کا اور دین اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دین زندہ ہو گیا. جی شیخ احمد سرندی فاروقی امام ربانی قید سے باہر آئے، اللہ اکبر. اب پھر سے دین میں باہر آئے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ دین زندہ سبحان ہو گیا. اللہ. اگر آپ اس وقت تشریف نہ لاتے، جی اس وقت اگر آپ تشریف نہ لاتے تو پھر دین اسلام نہ رہتا، وہی دین الہی رہتا. آہ. اور دین الہی میں کلمہ نبی کا نہیں تھا. دین الہی میں اکبر نے کلمہ دیا تھا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. کلمہ بھی لوگ بدلتے تھے. حد تو یہ ہے اس نے جو مہر بنائی تھی، نعوذ باللہ، فرعون نے زمانہ بن کے مہر یہ بنائی تھی کہ میں خود خدا. لوگوں نے کہا اس کی دلیل، تو کہا میرا نام اکبر ہے، اور دیکھو 5 وقت کا اذان میں بھی میرا نام لیا جاتا. اللہ اکبر. حد ہو گئی. لیکن امام ربانی مجد الفسانی نے وہ ساری جو دین پر یہ فتنے جو حملہ آور ہوئے تھے، آپ نے ان سب کو نکال دیا اور دین پھر سے تجدید فرما دی. اور پھر جہانگیر نے کہا اب آپ میرے ساتھ رہیں گے. ساتھ کیوں رکھا؟ ساتھ اس لیے رکھا تھا کہ اب اس کی تربیت کرنی تھی. جی جی اور پھر اسی کو آگے دین کے خادم بنا کر کے اور پھر اسلام کی خدمت لینا ہے. ساتھ میں رکھا. تو اس کے بعد آپ اندازہ فرمائیں جب 12ویں صدی آئی، 12ویں صدی جب آئی
تو 12ویں صدی کا مجدد کون ہے؟ آہ آپ سن کے حیرت ہوتا ہو جائیں 12ویں صدی کے مجدد حضرت اورنگزیب عالمگیر ہیں، واہ اسی کے خاندان میں جی بٹانے پہ آئے تھے، آج وہی بچانے لگے۔ بے شک یہ نگاہ کرم تھی امام ربانی مجدد علی ثانی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر یہ وقت گزرتا گیا، یہ 11ویں صدی، پھر 12ویں صدی، پھر 13ویں صدی۔ جی حضرت محدث عبدالحق دہلوی مجدد بن کے آئے، جی حضرت عبدالعزیز محسن دہلوی مجدد بن کے آئے، اورنگزیب عالمگیر مجدد بن کے آئے۔ 12ویں صدی کا اینڈ جب آیا، 12ویں صدی کا اینڈ جب آیا تو اس وقت تو ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز راج کر رہے تھے۔ اسی 12ویں صدی کے اینڈ میں یہ 1272 میں بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر جب یہ 12ویں صدی پوری ہو کر کے 13ویں صدی کی ابتدا ہوئی تو انگریزوں نے فتنہ پھیلایا۔ کیا فتنہ پھیلایا؟ مسلمانوں کو بانٹنے کا۔ کیسے بانٹے؟ تو کہا نبی کی ذات میں گستاخی کرو، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، آپس میں لڑ آج بھی ہو رہی ہے۔ یہ انگریزوں کا، یہ تو دیوبندی وہابی گستاخ جو ہیں یہ انگریزوں نے بنائے تھے۔ جی جی اور انہوں نے کیا کہا؟ ایسا کرو، مسلمان یہ مانتے ہیں کہ نبی زندہ ہے، جی اور تم قرآن کی آیتیں حدیثیں پڑھ کے عوام کو سناؤ کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ ٹھیک ہے، کتابیں چھپنے لگی، نبی قیامت میں شفاعت کریں گے، اور تم یہ ظاہر کرو کہ نبی شفاعت اگر بیٹی کو بھی بچانا چاہیں تو نہیں۔ دیکھو اب یہ اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، وہ عقائد جو 1400 1300 برس سے آ رہے تھے اب ان میں پھیر بدل ہو رہا ہے، اور یہ بکے ہوئے عالم، سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی، لباس اسلامی، ہاتھ میں تسبیح، غلام انگریز کے، گستاخی نبی کی۔ اور میرے آقا نے جب گستاخی کی ہندوستان میں پھر غم اور اندوہ کے تاریخیاں چھا گئی، لوگ تڑپنے لگے کہ یہ ہیں کون جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نبی کی گستاخی بھی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ حکومت ان کے پیچھے تھی، کریں تو کیا کریں۔ اب جب اسلام پہ پھر یہ فتنہ آیا تو اللہ نے بھیجا، احمد رضا کو بھیجا، امام اہل سنت کو بھیجا، اور یہ فاضل بریلوی کو بھیجا، ہم اہل سنت کے امام کو بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تشریف لائے جی اب ان کی طرف سے جو بھی حملہ ہوگا آپ نے قلم اٹھایا اور ایسا جواب دیا کہ قیامت تک ان کی بولتی بند۔ جی 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 سارے فتنوں کا بلا بنا کر دیا، جی اور دین کو پھر سے کیا کر دیا۔ جی آج بھی ہے کہ صدقہ ایسی ہستیوں کا ہے۔ ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، بس یہ آخری بات ہے، میری کوشش کی سمیٹنے کی، لیکن اللہ قبول فرمائے ہماری اس محنت۔ جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے وہ واقعی قابل مبارکباد ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ میں آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی اگر جنگل میں تنہا جا رہا ہے اور اس پہ کہیں سے کچھ لوگ حملہ کریں، جان پہ بنائے، اب اس وقت اگر کوئی آگے اسے بچا لے، جان بچا لے، تو کیا عمر بھر اس احسان کو کوئی بھولے گا؟ نہیں بھولے گا، عمر بھر یاد رکھے گا کہ فلاں نے میری جان بچا۔ جی جی جان بچانے والے کو تو یاد رکھیں، اور جنہوں نے ایمان بچایا، واہ واہ بھئی جان قیمتی ہے یا ایمان؟ انسان جان بچانے والے کو بھی نہیں بھولتا، اور ہر وقت اس کا شکر گزار رہتا ہے کہ مجھے جو جان ملی ہے تو اسی کے صدقے، ورنہ میں نہ رہتا۔ جان بچانے والے کے شکر گزار ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دے کے ایمان بچایا ہے الحمدللہ وفادار، آج بھی ان کے شکر گزار ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ بے شک بے شک اور یہ اس کی کیا ہے، ایک ثبوت ہے اور دلیل ہے کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایمان اور دین بچا کے ہمیں دیا کہ آج یہ دولت ہمارے دامن میں ہے، ہمارے دل میں ہے۔ اللہ اسے سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔